اب پڑوسی ملک اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کی طاقت ہندوستان کے مقابلے میں زیرو، لوگوں کی بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے، بجائے کہ ادھر جموں کشمیر میں ملیٹنٹ بھیجنے سے ہمارا بھی نقصان کشمیر کا اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اب پڑوسی ملک اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کی طاقت ہندوستان کے مقابلے میں زیرو ہے۔ پاکستان جب مضبوط تھا تو اس کے بعد بھی پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد بھی ہر لڑائی پاکستان ہار گیا ہے، اور آج میرے خیال میں پاکستان سب سے کمزور ہے، سیاسی طور پر بھی، پولیٹیکلی بھی، آپسی لڑائی میں بھی، لیڈرشپ کی لڑائی میں بھی۔ جیتتا ایک پارٹی ہے اور حکومت دوسری پارٹی بناتی ہے، اور اقتصادی پالیسی کس طرح سے کچھ مہینے پہلے تک لڑائی ہوتی تھی، دودھ پر لڑائی، کھانے پر لڑائی، چاول پر لڑائی، چینی پہ لڑائی۔ تو ایسے حالات میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف دھیان دے، ملک کے لوگوں کی طرف دھیان دے، ملک کی معاشی حالات کی طرف دھیان دے، ان کے وہاں زیادہ سے زیادہ اناج پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ تیل پیدا ہو، دودھ پیدا ہو، لوگوں کی بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے، بجائے کہ ادھر جموں کشمیر میں ملیٹنٹ بھیجنے سے ہمارا بھی نقصان کشمیر کا اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ سر صبح جموں میں، بلکہ اگر دیکھیں گے تو رجوری پونچھ میں 2 سال سے چل رہا ہے، اور ابھی 1-2 مہینے سے، چاہے وہ رجوری پونچھ ہو، چاہے وہ کٹھوا ہو، سانبا ہو، چاہے وہ ڈوڈا ہو، چناب ویلی کے دوسرے حصے ہوں، ان تمام جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اور ابھی 1-2 دن سے تو ابھی کشمیر میں بھی شروع ہو گیا، جیسے کل ہی ہوا تھا، اور کچھ دن پہلے بھی، 1 ہفتہ پہلے کپوارہ ڈسٹرکٹ میں ہوا۔ تو یہ اچانک ملیٹنسی کا گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہونا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اور اس سے ہم کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد، کئی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد ملیٹنسی سے ایک راحت ملی تھی پوری ریاست کو، اور جس کی وجہ سے ٹورزم دوبارہ بحال ہو گیا تھا۔ ٹورسٹ اب دور دراز علاقوں میں جانا شروع ہو گئے تھے۔ تو اس بڑھتی ہوئی ملیٹنسی سے ہمارا پھر دوبارہ نقصان ہوگا، اس لیے ہماری سیکورٹی فورسز، میری جو اطلاع ہے تو سیکورٹی فورسز کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس ایکٹیو نہیں ہیں، ہم ایکٹیو ہیں، کیونکہ جو چھپے ہوئے تھے اب ان کو جنگلوں سے ہم نکال کے مار رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو چھپے ہیں تو وہ پوشیدہ جگہوں پہ بہت عرصے سے چھپے ہیں، تو فوج جب جاتی ہے تو ان چھپی ہی جگہ کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اگر یہ حقیقت ہے جیسا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم بالکل جنگل بھی، پہلے ہم نے شہر صاف کیے، گاؤں صاف کیے، اب ہم جنگلات میں جہاں یہ چھپے ہیں وہاں بھی صاف کر رہے ہیں ملیٹنٹس کو، تو پھر یہ ایک خوش آمدید چیز ہے۔ ظاہر ہے اس میں کچھ نقصان ہوگا فوج کا، پولیس کا، آرمی کا، لیکن اگر اس سے یہ صاف ہو جاتی ہے ملیٹنسی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ملیٹنسی کا ختم ہونا ہماری ریاستی عوام کے لیے، ریاستی فروغ کے لیے، ریاستی ٹورزم کے لیے، ریاستی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ریاستی عوام کے لیے، کیونکہ جو مرے جاتے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مارتے ہیں، اور جتنی ملیٹنسی رہتی ہے اتنی ہماری بیکاری اور بے روزگاری بڑھتی ہے، اور باہر سے کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے، فیکٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اس لیے جو قدم سرکار وہ اٹھا رہی ہے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے،
اس میں تو ایک اچھا قدم ہے، وہ ریاست کی بہبودی کے لیے